بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورے کے دن کا سب سے اہم پیغام وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا یہود کو کہ وہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ دن بڑی بابرکت دن ہے، یہ دن بہت ہی بابرکت دن ہے، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اسی دن بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ اللہ رسول تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق ان سے زیادہ ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ کرتے ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 10 کا بھی روزہ رکھیں گے اور آنے والے سال 9 تاریخ کو بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو کہ 10ویں یوم عاشورہ کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ یہ سب سے اہم پیغام ہے عاشورے کے دن کا، اور احادیث نبویہ میں عاشورے کے دن کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس دن کے روزے کا وہ اہتمام کریں، روزہ رکھیں۔ عاشورے کے دن کا دوسرا وہ اہم پیغام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان سے دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم فاجر فاسق کی بیعت قبول نہیں کی اور شہید ہونے بجانا اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو شہید کرانا یہ پسند ہوا، یہ قبول ہوا، لیکن فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو بیعت کر لیتے، اگر آپ بیعت کر لیتے تو بچے آپ کے بچ جاتے، آپ کے خاندان بچ جاتے، آپ کی جان بچ جاتی۔ بلکہ یزید کا بہت بڑا آفر یہ تھا کہ اگر آپ میری بیعت کر لیتے ہیں تو حجاز مقدس، نجد اور دوسرے مقامات کے آپ منع ہوں گے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں دی۔ جان دینا قبول ہوا لیکن بیعت نہیں دی۔ کیوں بیعت نہیں دی؟ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تنہا امام حسین کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ پوری امت مسلمہ کا ہاتھ تھا، پوری ملت بیضا کا ہاتھ تھا، خلفائے راشدین کا ہاتھ تھا، علی مرتضیٰ کا ہاتھ تھا، حسن مجتبیٰ کا ہاتھ تھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا نمائندہ ہاتھ تھا، اور اللہ رسول اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ کا ہاتھ، رسول اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ میں نے پھینکی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ نے آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے وہ ہاتھ بہت اہم تھا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان سے جو پیغام دیا ہے اور سیدہ زینب رضی سلام اللہ علیہا نے جو امت مسلمہ کی خواتین کو پیغام دیا ہے، کربلا کے میدان میں
جب امام حسین شہید ہو جاتے ہیں تو یزیدیوں نے خیمے جلا دیے، آپ کے دوپٹے چھین لیے، خواتین کے پاس دوپٹہ نہیں رہا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں کہ اے شہزادیوں، ان ظالموں نے تم سے دوپٹہ چھینے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لمبے لمبے بال دیے ہیں، آج اسی لمبے بال سے اپنے چہروں کا پردہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کربلا کی دھرتی پر ظلم و جبر کی جگہ پہ، جبکہ ہر طرف سے دشمنوں کی یلغار ہو رہی ہے، امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی، بلکہ نویں محرم الحرام کو جب عمرو بن سعد کا نمائندہ آیا امام حسین کے پاس اور کہا کہ امام یا تو یزید کی بیعت کیجیے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ہمیں ایک دن کی مہلت دو، ہم اس کا جواب کل دیں گے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کی مہلت مانگی اور پھر پوری رات عبادت اور ریاضت میں گزاری، عبادت اور ریاضت میں گزاری، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ راتیں بے قرار سی راتیں آپ کو یاد تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی میدان بدر میں جس صبح کو جنگ کا آغاز ہونا تھا، اس سے قبل رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہے اور دعائیں کرتے رہے، اللہ یہ میرے چند لوگ ہیں، اگر یہ آج ختم ہو جائیں گے لن تعبد ابدا، پھر میری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہم آتی حسینہ صبر و اجرا، کہ اللہ حسین کو صبر دے اور اجر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو شہادت سے پہلے، اس واقعہ کے ہونے سے پہلے امام حسین کو معلوم تھا کہ کل جو صبح نمودار ہوگی، کل جو سورج طلوع ہوگا وہ میرا آخری سورج ہوگا، کل بڑا ظلم و جبر کا ماحول ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات میں بھی آپ نے عبادت اور ریاضت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، بلکہ پوری رات عبادت کی، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور کربلا کے میدان میں جب کفاروں نے آپ کو، جب دشمنوں نے آپ پر یلغار کی ہے، تلوار چلا ہے، تیر برسائے ہیں، نیزے مارے ہیں، اور آپ لڑتے لڑتے جب زمین کربلا میں گرے تو سجدے کی حالت میں آپ چلے گئے، غیب سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ آج ہم اور آپ حسینی کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا کردار یزیدیوں جیسا ہے۔ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، بے نمازی تھا، شرابی تھا۔ امام حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی امت مسلمہ کا کوئی فرد، حسینی کہلانے والوں میں سے کوئی ایک فرد اگر شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، فسق و فجور میں ڈوبا رہتا ہے، ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ حسینیوں، نماز کی پابندی کرو، ہر طرح کی گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں حسین کی جنت ملے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صبر کا جو انداز امام حسین نے پیش کیا ہے، رہتی دنیا تم سے یاد کی جائے گا۔ چند لوگ ہو کر کے بھی ظالم حکومت کے خلاف آپ میدان میں ڈٹ گئے۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ظالم حکومتوں کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ روشنی امام حسین سے کربلا کی زمین سے لے رہے ہیں کہ امام حسین چند افراد کے، صرف 72 افراد، 72 نفوس قدسیہ، اور سامنے 22,000 کا لشکر ہے، لیکن امام حسین
نے بزدلی نہیں کی، سمجھوتا نہیں کیا، غلط کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، شریعت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف آپ ڈٹ گئے۔ اور اس طرح سے امام حسین نے پوری دنیا کو، پوری دنیا کے انسانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سربلند رہیں تو ظالم کے خلاف ہمت اور عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، حسینی کردار کے ساتھ آپ میدان میں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی ہمت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔